العربیت المعاصرہ مع اردو کا سبق نمبر ہے 49۔ آج کا جو سبق ہے جوال کے بارے میں ہے۔ الجوال موبائل کے بارے ہے۔ موبائل کے بارے میں جو معلومات ہیں نا وہ آپ کو حضرت مصنف سے دے رہے تھے کہ حوار وددت لو ابدیت رأیک حول اقتناء الجوال، میں چاہتا ہوں کہ آپ موبائل رکھنے کے متعلق اپنی رائے دے۔ د موبایل ساتلې په باره کې خپله مشوره راکړي د موبایل ګرځول څنګه دي. صحیح ده. ما لك تتساءل وانت اعلم الناس برأیی فیه، کیوں مجھ سے پوچھ رہے اس کے متعلق، آپ تو میری رائے کے متعلق اس کے بارے میں جانتے ہیں. مورائنا خباری موبیل بارے کی رجوت ان اناقشك فيما ترى علك ترجع عن رأيك، میری امید میں جو آپ سے آپ کی رائے کے متعلق باتیں کر رہا ہوں یا مناظرہ کر رہا ہوں نا، اس لیے تاکہ آپ اپنی رائے سے رجوع کریں، خپل رائے نہ وګرځي. قبل ان نبدا الکلام لعل الشیگن قبل ان نبدا الکلام، بات شروع کرنے سے پہلے، من تعنیہ باتخاذ الجوال، کس کو آپ مراد لے رہے جوال رکھنے کے متعلق، موبائل رکھنے کے متعلق آپ کس کو مراد لے رہے؟ اعنی طلبۃ العلم والعلماء، کہ طلباء اور علماء کے لیے موبائل رکھنا کیسے ہیں. اما العلماء فلا ارى بأسا کہ يتخذوا جوالا، کہ علماء کرام اساتذہ کو تو اس کا رکھنا صحیح ہے. واما طالب العلم فليس له ان يصطحب جوالا، البتہ تہاں طلباء کو موبائل نہیں رکھنا چاہیے. وہ اس سے کہہ رہے نمبر 1 جو اسٹوڈنٹ نا کہ یا خمال کا متشدد، آپ اس میں بہت سخت ہے، کیوں اس تشدد کر رہے؟ اللہ تريد للطالب يواكب العصر بحضارته، نہیں چاہتے کہ طالب علم اپنے زمانے کے تمدن کے ساتھ چل سکے، خپل زمانے سره مزال وکي دا نه غواړي. ویحک ومن قال ان مواکبة التطور ومسیرة منوطة باتخاذ الجوال، کس نے کہا کہ تطور کی ترقی کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ چلنا موبائل کے رکھنے سے مربوط ہے. دا د تشیل سے د ترقی سره مزال کول د موبایل پرې تړلی دي. یا عزیزی یجب ان تعلم ان الجوال اصبح من ضروریات الحیات ومما لا بد من، دوستوں میں یہ جاننا چاہیے کہ آج کل موبائل ضروریات زندگی میں سے بن گیا ہے اور اس سے لابدی ہے، یعنی اس سے چارہ نہیں ہے. دین اخلاص نشتا. بئس ما قلت، آپ نے صحیح نہیں کہا. فإن آباءنا واجدادنا عاشوا حیاتهم سعادا من غیر جوالات، ہمارے آبا اجداد نے خوشبختی کی زندگی گزاری ہے موبائل کے بغیر. ذاک زمان وهذا زمان، وہ الگ زمانہ تھا آج کا الگ زمانہ ہے. کأنك تنسیت الطفرات التي حدثتها التقنیة الجدیدہ، کیا بھول گئے کہ نئی ٹیکنالوجی جدید ٹیکنالوجی نے جو چیزیں اور جو اشیاء جو ہے ایجاد کی ہے کہ آپ اس کو بھول گئے. فی عالم المخترعات والمکتشفات، نئی چیزوں کی اختراعات میں. مخترعات مانا ڈسکوریز، مکتشفات مانا ڈسکوریز، مخترعات مانا ایجادات. ایجادات اور اکتشافات اور یہ جو معلومات ہیں نا، اس میں جدید ٹیکنالوجی نے بہت آگے کیا کی ہے، رفتار کی ہے. شتان بین الرقی الذي تتحدث عنه والتحضر وبین لهو الجوال مشرتی، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک وہ ترقی جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں اور تمدن کے متعلق، اور ایک موبائل کا لہو اور فضول کام ہونا، کیوں کیا ہے صحیح کہنا آدمی کو کام سے نکال دیتا ہے. اتريد من الطالب ان يكون وضوح قدر امام غیرہ، کیا تم چاہتے کہ طالب علم دوسروں کے لیے ہنسی کے قابل بنے، کہ اس کی کوئی ہنسی مذاق کرے. لا يعرف ما يدور حول ولا يحسن استعمالات الآلات المتحضرة، کہ وہ ایسا بنے کہ اپنے ارد گرد استعمال ہونے والے اور جدید آلات کے استعمال سے واقف نہ ہو. لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ تو بہت سادہ ہے، بہت کیا ہے نادیدہ، اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے. صحیح دا.
أرعني سمعك ولا تركبن رأسك واتئذ فيما تقول ماذا عسى الطالب أن ينتفع من الجوال وقد وقف فكر لطلب العلم ذرا مجھے بھی سنو اور سر مت چڑھو اور جو کہہ رہے ہو متانت سے کہو. طالب علم کیا کرے گا؟ موبائل سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اس نے تو اپنی فکر وغیرہ وقت کو طلب علم کے لیے وقف کیا ہے. کیف لا یطلع علی ما یحدث فی بلدی ولا عالم، پھر اگر وہ کیا کرے گا، موبائل یوز نہیں کرے گا تو دنیا میں اور علاقے میں جو کچھ ہو رہا اس سے کیسے واقف ہوگا؟ ثم کیف لا یعرف اخبار اہلی و ذویہ، پھر گھر والے اور جو اس کے رشتہ دار وغیرہ ان کے متعلق کیسے جانے گا، ان کی خبروں کا کیسے پتہ چلائے گا؟ اب ہو چھوڑ دے اسے. انو عرف خیر ما صاب و شر ماذا تراہ فاعلا، اگر اسے پتہ چل جائے کہ ان کو برا ہو گیا ہے یا اچھا ہو گیا، کیا کر سکتے وہ؟ اترک دروس پیج میں بین مصیبتین، کہ وہ سبق وغیرہ کو چھوڑ کے دو مصیبتوں کو جمع کرے گا. ادھر تو وہ مصیبت پہنچی، دوسری سبق بھی چھوڑ کے. اذا مواقع شر ماذا يفعل، کہ جب ان کو بالا برا یا اس کو ان کو برا پہنچ گیا ہو، نا برا ہوا ہو، یا کیا کرے گا؟ دعنا من هذا الكلام ولن اتزال ولن اتنازل عما ارى، چلو یہ باتیں چھوڑ دی، میں اپنی رائے کو نہیں چھوڑنے والا. اتراک ان صحبت عندما تضایقت وانسدت بك السبل، تمہیں تو پتہ چل گیا نا کہ جب تم یہاں سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور تم تنگ ہو گئے نا، تمہارے سارے راستے بند ہو گئے. ان صحبت راورسته کی دلی سکل تنگ شي در بنی آلات غاشو لیاری در بنی ټولی بان شي خبری کول شنم هو العناد والاصرار، یزید وغیرہ عناد کر رہے ہو. آگے ہے مکالمت ہاتفیت. الا خبردار، نعم معك تفضل، نعم حاجی معك تفضل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علیکم السلام. ہاں منا تو سرائیں بس صحیح دا، کینا بیٹھ جاؤ، تشریف فرما ہو جاؤ. تفضل منا تشرف. اسعد اللہ ایمکم وتقبل طاعاتکم، بس دعا ہے کہ اللہ تمہارے دن اچھی کرے. تقبل اللہ تعالی منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر، ہر سال تم خیر سے رہو. بشرنا عن اطیب اخبارک واحوالک، اپنی بہترین خبریں اور حالت بتاؤ، خوشخبری دو ہمیں، یعنی اپنی بہترین اوقات اور حالات کے متعلق بتاؤ. واللہ الکل بخیر والامور علی ما یرام عفوا من معیہ، کہ شکر سب کام صحیح چل رہے، سب خیر سے ہیں. یہ بتاؤ میرے پاس کون ہے؟ اما عرفتنی حتی الان، کہ تو نے مجھے نہیں جانا ابھی تک. اللہ یا اخی اعتذر عن کل الاعتذار، میں پورے عذر کرتا ہوں. ارجو اللہ تواخذنی، اس میں میری گرفت نہیں کرنا، یعنی اس میں دل میں کچھ محسوس نہیں کرنا، دل پر بوجھ نہیں لینا، دل پہ نہیں لینا. طیب حل عرفت صوتی، میری آواز کو جان لیا تو نے میری آواز کو پہچان لیا. حل تعرفت علی صوتی، صوتک لیس بالغریب، آواز تو آپ کی اشنا معلوم ہو رہی، وازن کا صدیقا قریب، کوئی قریب دوست لگ رہے ہو. تذکر جیدن یا اخی، اچھی طرح یاد کرو، ذہن پہ بوجھ ڈالو. فیا ما قضینا ایام و لیالی معا، وہ جو ہم نے 7 رات دن گزارے تھے، رات دن گزارے تو معلوم نہیں، یعنی وہ. یا اخی ماذا عسانی نفعل، کیا کر سکتا ہوں؟ فقد خانتنی ذاکرتو، اب میرا ذہن وغیرہ کمزور ہو چکا ہے، بھول جاتا ہوں. حسنا احرز مننا، یاد کرو اور جان لو کہ میں کون. استخبرک بعد ان تذکرنی بموقف عشناہ معا، وہ ایک حالت بتاؤ جو ہم نے ایک ساتھ وہ ٹائم گزارا تھا. تذکر عندما كنا معنا على ضفاف نہر سندھ، جب سندھ نہر یا نہر سندھ کے کنارے وغیرہ پر ہم جا رہے تھے ایک ساتھ، وہ یاد ہو رہے تمہیں؟ ان تذکرنی بموقف آیو ته موتی تو یو ټیم کې سره وکنه مغه ته پامه که کتوره یو چې سند نهر په څنډې ګرځېدلی و اورېځې. والله لقد اختلفت الى نهر سند مرات، میں نہر سندھ کئی مرتبہ گئے ہوں، مع العدید من الاصدقاء، کئی دوستوں کے ساتھ. اب معلوم نہیں ہو رہا کہ تم کون ہو. طیب تذکر عندما رمیت حجرا منفلطحا،
ټیم خو دې یادېږي پلان غونې کوڼه د ویشته او سیند په دغه باندې اوبو باندې په شطح علی وجه الماء عدت الشطحات ور باندې تیر شو سیده اپلان کوڼی خال ولی کنه ولی مو ډیر وشته کیا تو نے وہ چپٹا پتھر جو کیا ہے چھوڑا سا پتھر تو نے پانی پہ پھینکا تو اوپر سے نا کہ وہ کیا تو اوپر سے کچھ غوطے لگا کہ گزرا تھا. یہ زدنی کچھ اور بتاؤ اس کی میں فقط تذکر تو جید ذالک الموقف موقف وقت مجھے یاد آیا وہ موقع عندها قلت لك انت رامن ماہر اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم بہت ماہر ہو تیر اندازی وغیرہ میں مارنے میں. نعم الان عرفتك جدا میں تمہیں پہچان گیا انت فلان لیس کذلک فلاں ہونا یہ صحیح ہے نا فصلت انا ہوا ذاک ابھی تو پہنچ گیا میں وہی ہوں. این جالت بک الاقدار وما هو عملك الان تقدیر نے تمہیں کہاں کہاں کیا کر دیا گھمایا اور کہاں کہاں کہ چکرے تمہیں دیے چکرا دیے تمہیں اور آج کل کیا کر رہے ہو. این جالت بک الاقدار منا بس تمہاری زندگی کیسی گزری تقدیر کے مطابق ہی گزرتی ہے نا. تقدیر کم کم زینت اور سوالے لقد احسن اللہ علیہ اللہ نے بہت احسان کیا وما زلت و ترفع یومن بعد یومن دن بدن میری ترقی ہوئی ہے اور اوپر گیا ہوں نیچے نہیں.